اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس میں ہمیں جو فائدے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نصیب میں لکھے، اور اس سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے احباب جو ہے ان کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے ہم نے کل جو رکوع پڑھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کچھ تذکرہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں ذکر کیا، اور اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوموں کے بارے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واضح آیات ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ آج اگلے رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ مدین کی طرف تھی یا مدین کے علاقے میں آباد تھی، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مماثلت ہے سارے انبیاء کے پیغاموں میں بھی، اور ان کی قوموں کے رویے اور ان کی قوموں کے کردار میں بھی۔ توحید جو ہے ایک شرک یا توحید کے بارے میں ایک گمراہ کن عقیدے جو ہے، یہ ایک کامن برائی یا کامن گمراہی رہی ہے، ایک مشترک۔ اس کے علاوہ کچھ معاشرتی اعتبار سے یا کچھ دوسرے معاملات میں بھی ان میں برائیاں مختلف قوموں میں مختلف طرح کی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر عذاب کے بارے میں بھی واضح طور پر بتا دیا کہ ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے، اور ان کی عذاب کی وجوہات جو ہیں وہ بھی ہمیں بہت واضح طور پر ملی۔ اور اگر ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں ہر قوم کا احوال، توحید ایک بنیادی نقطہ، اور اس کے علاوہ باقی جو متفرق معاملات ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو ون بائی ون آج ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ مسلم معاشرہ ہے یا غیر مسلم معاشرہ ہے، ان میں کہیں نہ کہیں ان کی باقیات جو ان کی جھلک ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ معاملات ہمارے اندر ہمیں ملتے ہیں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے قوموں میں، ہماری سوسائٹیز میں، جو ملتے جلتے ہیں پچھلی قوموں کے معاملات سے۔ اور ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اگر کچھ اس طرح سے عذاب جس طرح پچھلی قوموں پر نہیں آیا اگر نہیں کرتا، وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک جو بہت بڑی وجہ یا ایک بہت بڑی حکمت اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے کم از کم ہماری زندگی تک، کہ اگر اس میں ہم اپنے ارد گرد، اپنے آپ کے اندر یا کہیں پر بھی ہم دیکھیں کہ کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں جو پچھلی قوموں سے ملتے جلتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور اپنے استطاعت کے مطابق اس کو ضرور جہاں تک کوشش ہو، جہاں تک ممکن ہو، اس کو مطلب ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں آج کے نئے سبق کی طرف، آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ،
اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیبن شعیب کو بھیجا. اور مدین ایک وادی کا نام ہے یا شہر یعنی بستی کہنے ایک علاقے کا نام ہے. اور مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بھائی مطلب انہی میں سے. ان کا بھائی یہ بار بار یہاں پر اس لیے ہے کہ انہی کی قوم میں سے مطلب یعنی انہی کی قوم میں سے وہ پیدا ہوئے وہ بھائی. جیسے دوسری آبادیاں ہیں ماں سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے جس کا کل ہم نے تذکرہ کیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے تھے اس بستی میں جہاں پر لوط کی قوم جو ہے وہ آباد تھی. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ اخاہم کہ ان کے بھائی یا انہی میں سے, کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے, انہی میں پلے بڑے یا انہی میں پیدا ہوئے نہیں تھے. لیکن باقی قوموں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اخاہم کہ ان میں سے ہی یا ان کے بھائی یعنی اسی قوم کا فرد تھے, حصہ تھے, اسی میں انہی میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کا ساری زندگی ان کا پلنا بڑھنا اور جو بھی کاروبار زندگی رہا ان کا سارے کا سارے اسی قوم کے اندر رہا. تو مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ, تو انہوں نے کہا, حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے کوئی تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں. سیم وہی بنیادی جو سبق یا بنیادی نقطہ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو, جس کا مطلب کہ یہ قوم جو ہے یہ بھی شرک کے معاملات میں مبتلا ہے. اور شرک کے معاملات ہم تھوڑا سا اضافہ اور کرتے چلیں کہ یہ جو تسلسل آ رہا ہے قوموں کا حضرت نوح سے لے کے ابھی تک حضرت شعیب تک یا اس سے پہلے لوط کے بعد پھر اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا, تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ایک کے بعد دوسرا چل رہا ہے. یعنی پہلے حضرت نوح علیہ السلام پھر ان کے بعد جو آیا اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں, اور پھر حضرت لوط کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک زمانی اعتبار سے بھی ایک ترتیب کہہ لیں کہ جو ہر آنے والا جو قصہ بیان ہو رہا ہے یا جو خبر ہمیں دی جا رہی ہے وہ پچھلے کے ختم ہونے کے بعد اگلی خبر ہے. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلا بنیادی جو ہے پیغام دیا, وہ تھا توحید کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. ولا تنقضوا, اور نہ تم سب کمی کرو, المکیال والمیزان, ماپ میں اور تول میں, ماپنے میں اور تولنے میں. ناپ تول جس کو ہم بڑے مطلب عام الفاظ میں کہتے ہیں, تو اس میں کمی مت کرو. اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یا مدین کی قوم جو ہے, مدین میں جو قوم آباد تھی, وہ ان میں دو طرح کی برائیاں تھیں. توحید کے ساتھ ساتھ توحید یا شرک کی گمراہی ان میں تو موجود تھی, اس کے علاوہ ایک جو بڑی اور واضح گمراہی ان میں تھی یا برائی ان میں تھی, وہ تھی ناپ تول میں کمی بیشی کرنا, ناپ تول میں کمی کرنا. دوسری برائی ان میں یہ تھی کہ وہ راہ زنی وغیرہ رستے میں مسافروں کو لوٹنا یا اس طرح کے معاملات جو ہیں ان میں بھی وہ مطلب مشہور تھے, یا یہ برائی بھی ان میں عام تھی. اور ناپ تول میں کمی تو بہت ہی واضح اور بہت ہی بڑی برائی ان میں پائی جاتی تھی. اور ناپ تول میں کمی, مدین کا علاقہ جو ہے وہ اس وقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ ایک بڑی اہم شاہراہ کے اوپر ایک بستی تھی, جو مشرق اور مغرب کی طرف چلنے والے جتنے تجارتی قافلے تھے وہ اسی رستے سے ہو کر گزرتے تھے, اور ان کا پڑاؤ وغیرہ یا ان کے ٹہلنے کا انتظام یا مطلب وہ مدین کے علاقے میں ہوتا تھا. تو مدین کا علاقہ جو ہے وہ اس کو بڑی خاصی اہمیت حاصل تھی اس وقت, تو جس کی وجہ سے وہاں پر کاروبار جو ہے وہ اس کے مواقع بھی بہت زیادہ تھے, تجارتی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ تھیں. تو اس وجہ سے وہ قوم جو ہے وہ خوشحال بھی تھی. کھیتی باڑی کے اعتبار سے یا اناج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ وادی جو ہے یہ اس وقت کے زمانے میں مالا مال تھی.
اور باقی تجارت کے معاملات میں بھی اچھے خاصے ان کے مواقع جو ہیں میسر تھے، اور اچھی وہ خوشحال قوم تھی اس وقت۔ تو یہ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں جو برائیاں تھیں، ان برائیوں کی وجہ سے ہم آگے دیکھیں گے اسی رکوع کے اینڈ میں کہ اس قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور اس میں کیا برائی؟ توحید کے علاوہ یہاں پر ہمیں پتہ چلا، ایک تو ناپ تول میں کمی، اور دوسری آئندہ آنے والی کچھ آیات سے ہمیں اشارہ ملے گا کہ وہ مطلب راہ زنی اور دوسرے کچھ متفرق معاملات میں بھی ان کی قوم جو ہے وہ گمراہی کا شکار تھی۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا مت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور نہ تم کمی کرو ماپ اور تول میں۔ انی اراکم، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، بخیر، اچھے حال میں، بے شک میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، تمہاری حیثیت جو ہے وہ اچھی ہے، مطلب خوشحال ہو تم۔ وَإِنِّي أَخَافُ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم محیط، ایک گھیر لانے والے دن کے عذاب سے۔ یہ جو تمہارے اندر برائی ہے، ماپ تول میں کمی، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہیں کوئی ایک بڑا گھیر لینے والا عذاب جو ہے وہ دن نہ آ جائے تمہارے اوپر، جیسے پچھلی قوموں کے اوپر ایک عذاب آئے، اسی طرح سے مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارے اوپر بھی اس برائی کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے، حالانکہ تم تو اچھے حال میں ہو، اچھے مطلب خوشحال ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی تجارت اور اچھے مواقع جو ہیں وہ دے رکھے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور میں اے میری قوم سب پورا کرو ماپ اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا، اور نہ تم سب کم کر دو الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، اور نہ تم کم تولو اور کم ماپو، نہ تم کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ تجارت جب کرتے ہو کہ ناپ تول میں انصاف کے ساتھ کام لو، اور چیزوں میں ڈنڈی مار کر یا بے ایمانی سے تول اور ماپ میں کمی کر کے لوگوں کو کم مت دو، اشیاء ان کی چیزیں۔ ولا تعصوا، اور مت تم سب پھرو، فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرنے والے، اور زمین میں مفسد بن پر مت پھرو۔ مفسد بن کر اس کے دو ہی معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو تمہارا دوسرا معاملہ جو ہے امن و امان کا معاملہ، اس میں بھی تم اپنی اصلاح کرو، مفسد مت بن کر پھرو۔ یا دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی جو ہے الٹیمیٹلی یہ معاشرے میں ایک فساد کا باعث بھی بن سکتی ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، تو اس فساد کو پھیلانے والے یا فساد کرنے والے زمین میں مت بنو۔ بقیت اللہ، اللہ کا باقی بچا ہوا، یعنی جو تم تجارت کرتے ہو تو تجارت کرو اگر تو جائز طریقے سے، ناپ تول کو اگر انصاف سے رکھو تو اس میں کچھ نہ کچھ بچت ہے تمہارے لیے، جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک جائز منافع ہے۔ تو اللہ کا باقی بچا ہوا جو جائز منافع ہے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب ایمان لانے والے ہو، اگر صحیح معنوں میں تم اگر مومن ہو، تو تمہارے لیے جو جائز منافع اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوگا تمہاری تجارت میں، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگہبان، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان یا کوئی وکیل نہیں ہوں۔ میری ذمہ داری تو تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا اور تمہیں نصیحت کرنا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، اس سے زیادہ میری ذمہ داری نہیں یا میری حیثیت نہیں، تو میں تمہارے اوپر کچھ نگران نہیں ہوں۔ اب تمہارے پاس جو اللہ کی طرف سے بھی واضح ہدایات آ گئی، تو اب تمہیں اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اس قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ کا تأمرک، کیا تیری نماز یا تیری عبادت جو ہے، تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد، جن کی عبادت کرتے تھے آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد۔ کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یعنی یہ بت پرستی کے معاملات یا شرک کے معاملات، اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو شریک ٹھہرانا، جیسے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ او ان نفعل، یا یہ کہ ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں،
یعنی کیا تیری نماز یہ تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو عبادت کے طریقے تھے ان کو چھوڑ دیں، یا اپنے مالوں کے اوپر ہماری جو ملکیت ہے، یا ہمارے مالوں کے اوپر ہم اپنی جو طاقت رکھتے ہیں، ملکیت رکھتے ہیں، کیا اس کو بھی ہم اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں؟ انکا لانت الحلیم الرشید، بے شک تو یقیناً بہت بردبار اور سمجھدار ہے۔ یہ تنزن ان کی قوم نے کہا ان کو کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا بردبار اور بہت بڑا حلیم سمجھتے ہو، بہت بڑا درد رکھنے والا سمجھتے ہو اپنی قوم کے بارے میں، تو یہ تو بتاؤ کہ تیری نماز یا تیری عبادت جو ہے، کیا تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے رستے سے ہٹ جائیں، اور ہمارے اپنے مالوں کے اوپر جو ہمارا استحقاق ہے یا حق جو ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں، اور دوسروں کے مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے لگ جائیں؟ یقیناً جو نبی یا رسول رہا ہے، نبی جو رہے ہیں، وہ معاشرے میں ان میں دو چیزیں جو ہیں وہ رہی ہیں کامن۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا خاندان اور حسب و نسب جو ہے وہ مطلب اچھا رہا ہے اس وقت کی سوسائٹی کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ حسب اور نسب، خاندان کی جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے، خاندان کی عزت اور وقار جو معاشرے میں ہے اس کے اعتبار سے ایک اچھا اور مضبوط خاندان رہا ہے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا، جتنے بھی نبی آئے ان کی قوموں نے جس طرح کے بھی معاملات کیے، توحید شرک کے معاملات یا اس کے علاوہ باقی جو معاشرتی معاملات میں جیسے بھی رہے، لیکن وہ نبی جو ہے وہ اپنی اسی قوم کے اندر، اپنی انہی قوم کے اندر انہی لوگوں میں رہتے ہوئے بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آنی شروع ہوئی اس سے پہلے بھی ان کا کردار جو ہے وہ پاک صاف رہا ہے، وہ عبادت گزار رہے ہیں، شرک سے وہ پاک رہے ہیں، اور باقی جو معاشرتی گمراہیاں یا برائیاں ہیں وہ ان میں نہیں رہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مطلب ایک کامن نشانی ہے جو سارے کے سارے نبیوں میں تھی۔ اور حضرت شعیب کے بارے میں بھی یہی آیا کہ تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی اس بستی میں یا اس قوم میں جو برائیاں تھیں ان برائیوں سے وہ پاک تھے، وہ اپنی عبادت کرنے کے اعتبار سے، شرک کے معاملات میں، دوسرے معاشرتی برائیوں میں وہ بالکل پاک صاف ستھرے رہے ہیں، ان میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیا تیری عبادت یا تیری نماز جو ہے تو اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو بڑا مطلب نیک سمجھتا ہے، تو کیا تیری نیکی اور یہ عبادت جو ہے یہ ہمیں اس لیے کہتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے رشتوں کو چھوڑ دیں؟ قال یا قومی، تو حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم، ارائیتم کیا تم نے دیکھا یا کیا تم غور کرتے ہو، تم نے غور کیا ہے، ان کنت علی بینہ، کہ اگر ہوں میں واضح دلیل پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل میرے پاس ہے، میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور اس نے رزق دیا ہو مجھے، منہ، اپنی طرف سے، رزق حسن، اچھا رزق، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں تمہارے اندر ہی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک واضح دلیل دی ہے، واضح دلیل وحی کی شکل میں دی ہے، جس سے پہلے جتنی زندگی میری گزری ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک گزری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب مجھے وحی کے ذریعے پیغام دیا ہے تمہیں جو تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق بھی دیا ہے۔ رزق جو ہے ایک تو روحانی اعتبار سے مختلف طرح کا رزق دیا ہے، اور ان کا اچھا کردار ہونا، ان کا با کردار عمل، یا اس کے علاوہ دنیا میں جو رزق ہے ان کی اپنی تجارت میں کہہ لیں کہ اپنا جو ان کو کاروبار تھا، یقیناً وہ بہت ہی صاف ستھرا اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، تو اس میں بھی یقیناً ان کے لیے بڑی برکت تھی، تو اچھا رزق تھا۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا اور نیک رزق جو ہے وہ بھی دیا ہوا ہے۔ وما اريد، اور نہیں میں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہارے خلاف ارتکاب کروں، الی ما، یا انہاکم، اس کی طرف جو میں منع کرتا ہوں تمہیں، عنہ، اس سے، میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا جن کو کرنے سے میں تم لوگوں کو منع کرتا ہوں، یعنی یہ ناپ تول میں کمی کرنا، میں نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں جن سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ان اريد، نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، مگر اصلاح، نہیں میں چاہتا مگر تمہاری اصلاح، مستطاعت،
جتنی میں کر سکوں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق جتنا میرے لیے ممکن ہو، میں کم از کم اتنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تمہاری۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد، میں دنیا کو کوئی فائدہ اور دنیا کو کوئی مال و دولت یا دنیا میں کوئی رتبہ اور شہرت نہیں چاہتا، بلکہ میرا جو مقصد ہے وہ تمہاری اصلاح کرنا ہے جہاں تک میں کر سکوں۔ وما توفیقی، اور نہیں ہے میری توفیق الا باللہ، مگر اللہ کے علاوہ۔ یہ سب توفیق اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملی، یا اللہ نے ہی مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق، ہمت کے مطابق تمہاری اصلاح کروں یا تمہیں اپنا اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ علیہ توکل، تو اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسی اللہ کی طرف بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ ہرگز اکسائے تمہیں، شقاقم، شقاقی میری مخالفت، نہ ہرگز اکسائے تمہیں میری مخالفت، ان یصیبکم، اس بات کے پہنچے تمہیں، مثلو، اس کے مثل یا اس کے جیسے عذاب، ما اصاب قوم نوح، جو پہنچا قوم نوح کو، او قوم ہود، او قوم صالح، یا قوم ہود یا قوم صالح کو، وما قوم لوط، اور نہیں ہے قوم لوط، منکم ببعید، تم سے ہرگز کچھ دور۔ اے قوم، اے میری قوم، میں نہیں چاہتا، اے میری قوم، ہرگز نہ اکسائے میری مخالفت، کہ تمہیں بھی وہ ان عذابوں جیسا کوئی عذاب آدم کے، جو عذاب قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو آئے ہیں، اور جبکہ قوم لوط جو ہے وہ بھی تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یعنی یہ بعید نہیں کہ اگر تم اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑو گے، اگر تم اپنے اصلاح نہیں کرو گے، تو عین ممکن ہے کہ تمہارے اوپر بھی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کی طرح کوئی عذاب آدم کے، کہ یہ نہ ہو کہ میری مخالفت میں تم اس قدر نہ بڑھتے جاؤ کہ تمہارے اوپر ان قوموں کا عذاب جو ہے وہ آدم کے، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے ہرگز کچھ دور بھی نہیں ہے، قوم لوط تم سے ہرگز دور نہیں ہے۔ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، قوم لوط کی دوری سے یا قوم لوط کے ساتھ اس کا قوم مدین کا تعلق۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ علاقے کے اعتبار سے دیکھیں تو قوم لوط جو ہے وہ بھی، بلکہ قوم ہود جو ہے وہ بھی، اور اب یہ مدین کا علاقے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ آبادیاں جو ہیں یہ بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، تقریباً ایک ہی مقام یا ایک ہی علاقے میں ہے، مختلف مقامات ہیں، لیکن بہت زیادہ زمینی اعتبار سے محلے کیا کہتے ہیں محلے وقوع جو ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں جیولوجیکلی، تو یہ آبادیاں جو ہیں یہ زیادہ دور نہیں ہیں۔ یعنی جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ مطلب شام اور عراق اور اردن کی طرف جو قافلے چلتے تھے تو ان کے رستوں میں مختلف آبادیاں جو پچھلے دن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب پہنچایا ہوا تھا وہ موجود تھیں، جن کے باقیات کو ان کے سامنے دیکھتے تھے۔ تو اسی طرح سے قوم لوط جو ہے ان کی آبادیاں بھی تمہارے ارد گرد موجود ہیں اور تم نے ان کو دیکھا بھی ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زمینی اعتبار سے بھی وہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے، اسی علاقے میں وہ تمہاری پچھلی قوم کے معاملات جو ہیں وہ تمہارے سامنے تمہیں نظر آ جائیں گے۔ یا دوسرا زمانے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو قوم لوط کے بعد قوم شعیب آئی ہے، تو قوم لوط اور قوم شعیب کے درمیان کوئی ہزاروں سال کا فرق نہیں، بلکہ چند سو، 200، 300 یا 400 سال سے زیادہ کا فرق نہیں ہے۔ تو 200، 300، 400 سال جو ہے وہ پرانی سٹوریاں جو ہیں وہ تو بالکل جب ہم سنائی جائیں تو مطلب بہت قریب کی لگتی ہیں، بجوز اس کے کہ ہزاروں سال پرانی کوئی سٹوری جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے اور اس میں بہت ہی مختلف طرح کے حالات و واقعات ہوں، 200، 300 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ زمانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے تمہارے درمیان اور قوم لوط کے درمیان۔ تو پچھلی قوموں کے بارے میں بھی یقیناً ان کے پاس بھی بہت ساری انفارمیشن موجود تھی، اور ان کو یہ بھی یقیناً پتا تھا ان قوموں کو کہ اس سے پہلے ہماری پچھلی قومیں جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، تو یہ ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ ایسا نہ ہو کہ قوم نوح، ہود، صالح اور لوط کی طرح تمہارے اوپر بھی کوئی عذاب جو ہے وہ آدم کے۔
वस्तगफिर वस्तगफिरु रब्बकुम, तुम्हें चाहिए कि तुम सब बख्शिश तलब करो अपने रब से, वक्त सुम्मा तूबू, फिर तुम तौबा करो, इलैहि, उसी की तरफ, अल्लाह ही की तरफ, अल्लाह से तुम बख्शिश तलब करो और अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह के हजूर अपनी तौबा को पेश करो। इन्न रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब जो है वो बहुत ही रहम करने वाला और निहायत मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला, अब तुम्हें चाहिए, तुम्हारे सामने सारी इस्लाह के मामलात खोल कर रख दिए अल्लाह ताला ने वही के जरिए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के जरिए से। तो अब तुम्हें चाहिए कि तुम एक तो बख्शिश करो अल्लाह ताला से, अल्लाह से बख्शिश तलब करो और उसके हजूर अपनी तौबा पेश करो। बेशक उस मेरा रब जो है वो रहम करने वाला है और मोहब्बत करने वाला है, और रहम और मोहब्बत की खासियत के साथ वो यकीनन तुम्हारी इस्तगफार को और तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला और सुनने वाला भी है। क़ालू या शुएब, तो उन्होंने कहा, कौम ने कहा, ए शुएब, मा नफ़क़हु कसीरन, नहीं हम समझते तुझे बहुत कुछ, नहीं हम समझते बहुत कुछ, मिम्मा, उन बातों में से जो तकूल तू कहता है, नहीं हम समझते कुछ भी उन बातों में से जो तू कहता है। यानी ऐ शुएब, तुम जो बातें कर रहे ये हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही, हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही। यानी उनके दिल, उनके कानों पर अब पर्दा पड़ चुका है, उनके दिल पर अब पर्दा पड़ चुका है, अकल पर मोहर लग गई कि अब वो अपनी गुमराही में इस कदर आगे बढ़ गए, अपना इनकार करते करते हद और जिद और हद दर्मी में इस कदर आगे बढ़ गए कि अब उनके ऊपर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो नसीहत है वो नसीहत ही असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि हमें तो कुछ समझ नहीं आती, यानी समझते बूझते हुए भी, उनको सब कुछ पता होने के बावजूद, क्योंकि वो इनकार की रविश है, तो वो कहते हैं कि हमें तो कुछ समझ नहीं आती कि ये तुम क्या कह रहे हो। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी जो ना समझने वाली हो, लेकिन जब हुज्जत कायम हो जाए और एक वक्त आ जाए जब मोहर लग जाती है, तो ऐसा जब मामला हो जाए तो जितना मर्जी समझाएं फिर समझ नहीं आती, फिर एक ताले पड़ जाते हैं या पर्दे पड़ जाते हैं, जैसा कि हमने बहुत दफा पहले भी जिक्र किया है। कुरान मजीद की बहुत सारी आयात से हमें पता चलता है। बहरहाल, व इन्ना लनराक, और बेशक हम यकीनन देखते हैं तुझे, फी ना, अपने दरमियान, ज़ईफ़न, कमजोर, और यकीनन हम तुम्हें कमजोर देखते हैं अपने दरमियान, तुम्हारी जाती हैसियत जो है हमारे दरमियान जो है वो एक कमजोर फर्द की सी है। ये कमजोर फर्द जो है दो तरह से हो सकता है, एक तो जिस्मानी एतबार से भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो है निस्बतन कमजोर थे, एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा दूसरा ये कि अब ये पूरी बस्ती में तुम और तुम्हारे साथ कुछ कुछ लोग जो तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं या तुम्हारी बातों को, जिनके ऊपर तुम्हारी बातों ने असर किया है, इसके अलावा तो तुम्हारे पास कोई और ताकत नहीं है, तो हम तो तुम्हें एक अपने दरमियान एक कमजोर फर्द ही समझते हैं, एक कमजोर इंसान समझते हैं। वला रहतुका, और अगर ना होती तेरी बरादरी, तेरा खानदान या तेरी तेरी जो बरादरी है, अगर वो ना होती हमारे आड़े, ला लारा जमना का, तो जरूर हम संसार कर देते तुझे। वो माँ, और नहीं है, अंत अलैना भी अजीज, हम पर हरगिज गलबा पाने वाला, और तू हम पर हरगिज गलबा पाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारी बरादरी ना होती, यानी तो हम तुम्हें संसार कर देते और तुम हमारे पास, हमारे ऊपर गलबा पाने वाले नहीं हो। बरादरी ना होती, यानी जैसा कि जिक्र हुआ कि उनका एक, उनकी उनकी जो हसब नस्ब या उनका ख़ानदान या उनकी फैमिली जो है, उसकी एक ख़ास हैसियत या ख़ास मुकाम और मर्तबा, या एक ख़ास कह लें कि मतलब उसमें एक सरदारी कह लें कि उसकी एक ख़ास हैसियत थी, जिसकी वजह से तुम्हें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से उनकी कौम कह रही है कि तुम्हारी ये हसब नसब और हमारा ख़ानदान जो है, उसकी वजह से हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, अदरवाइज हम तुम्हें संसार ही कर देते और तुम हमारे ऊपर गलबा पाने वाले भी नहीं हो। यानी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना होती कि तुम्हारे पीछे अगर ये ख़ानदान की सपोर्ट ना होती या खुद ख़ानदान का अपना मुकाम और मर्तबा ना होता, और तुम्हें कमज़ोर भी, पहले उन्होंने जिक्र किया कि तुम कमज़ोर भी हो, तो ऐसे सूरत में तुम हमारे ऊपर गलबा भी नहीं पा सकते। काला या कौमी, तो उसने कहा, ए मेरी कौम, हजरत शुएब ने कहा, अरख्ती, क्या मेरी बरादरी आज़्ज़ु, ज्यादा जबरदस्त है या ज्यादा इज्जतदार है, बाइज्जत है, अलैकुम, तुम पर, मिनल्लाहि, अल्लाह से,
کیا اللہ کے مقابلے میں تم میری جو برادری ہے یا میرا جو خاندان ہے اس کو تم زیادہ عزت دار سمجھتے ہو؟ یعنی انہوں نے کہا نا کہ تمہاری برادری کی وجہ سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، تو کیا اللہ کے مقابلے میں تم میری برادری کو زیادہ عزت دار سمجھتے ہو؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم سب نے بنا رکھا ہے اللہ کو، وراءکم ظہریہ، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا، جبکہ اللہ کے معاملات کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال کر کیا تم میری فیملی یا میری برادری جو ہے اس کو زیادہ عزت دیتے ہو، یا اس سے زیادہ ڈر محسوس کرتے ہو، یا اس کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دیتے ہو؟ ان ربی بما تعملون، بے شک میرا رب اس سے جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے، محیطم گھیرنے والا ہے۔ بے شک میرا رب جو تم اس دنیا میں عمل کر رہے ہو، جس طرح سے تمہارا کردار ہے، وہ اللہ کے گھیرے میں آنے والا ہے، یا اللہ کی استطاعت سے، اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ جس وقت چاہے اپنا وہ گھیرا مضبوط کرے، تمہیں جس وقت چاہے اپنی پکڑ کو مضبوط کر کے تمہارے اوپر اپنی نشانیاں جو ہے اور طرح سے بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ یعنی یہ میری خاندان جو ہے وہ تمہیں زیادہ خوف محسوس کرتا ہے، جبکہ اللہ جو ہے تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا، تم سب عمل کرو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنی جگہ پر۔ اب یعنی کہ یہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب ان کی قوم کو بار بار اصلاح کے باوجود اب حضرت شعیب علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ قوم اب سیدھی ہونے والے نہیں ہے، ان کے اوپر اب نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، تو انہوں نے اب کہا کہ جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو، اور لیکن جو میں کر رہا ہوں میں اپنا عمل اسی طرح سے جاری و ساری رکھوں گا۔ یعنی تمہارے اندر جو گمراہیاں ہیں، تم اس گمراہی سے باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، تم اس پہ قائم رہو، لیکن میں اپنا عمل جو ہے اصلاح کرنے کا معاملات کہہ لیں، یا اپنا ایک کردار نیک عمل، یا اپنی جو میرا اپنا جو عمل ہے میں اس کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھوں گا۔ سوف تعلمون، ان قریب تم سب جان لوگے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتیہ، اسے جو کہ آتا ہے، عذاب عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے گا تجھے، ومن ہوا، اور اسے جو کاذب، جھوٹا ہے۔ عنقریب تمہارے اوپر وہ عذاب آ دھمکے گا جو تجھے رسوا کر دے گا، اور اس کو بھی جو کہ جھوٹا ہے، یا جھوٹے اور سچے کو بھی واضح کر دے گا، اور یہ بھی واضح کر دے گا کہ جھوٹا کون ہے، جھٹلانے والا جو ہے اس کو بھی واضح کر دے گا، یا ہم میں جو جھوٹا ہے اس کے اوپر عنقریب ایک عذاب ایسا آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اس جھوٹے کو رسوا کر دے گا جو بھی جھوٹ پر ہے۔ وَارْتَقِبُوا، اور تم سب انتظار کر دو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ اب عذاب کی خبر انہوں نے دے دی کہ اب عنقریب تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور اس عذاب کے آنے سے پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے جھوٹا کون ہے۔ یعنی یہاں پر دونوں کے اعمال، تم اپنا عمل کرتے رہو، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، اور عنقریب تم جان لگے کہ ان دونوں میں سے جو جھوٹا کون ہے، اور اس جھوٹے کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے ایک رسوا کن عذاب بھی آ جائے گا۔ اب تم انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اس عذاب کا جو کہ اللہ کی طرف سے اب ٹھہر چکا تمہارے لیے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا ہمارا حکم یا ہمارا عذاب، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے، یعنی کہ شعیب اور ان پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، اللہ نے اپنے حکم سے ان کو نجات دی اپنی رحمت سے، معہو، جو اس کے ساتھ ایمان لانے میں، برحمت من، اپنی طرف سے ایک رحمت کے ساتھ، وَأَخَذَتْ، اور پکڑ لیا، الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان لوگوں کو جن سب نے ظلم کیا، الصَّيْحَةُ، چیخ نے، چنگھاڑ نے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو ظالم لوگ تھے، ان کو ایک چیخ نے، ایک بہت ہی تیز چیخ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے ہی گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ گرے ہوئے، وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہو گئے۔ پھر جب اللہ کا حکم یا عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شعیب اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کو پھر اس عذاب سے نجات دی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے عذاب آنے سے پہلے ہی، اور پھر عذاب جو ہے وہ چیخ کی شکل میں آیا،
ایک بہت ہی تیز چیخ جس سے ان کے دل جو ہے وہ چیرے گئے، اور وہ مطلب ایک دھک سے مطلب ان موت نے آدم کا، اور اس کے ساتھ زمین میں زلزلہ وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ بھی بپا ہوئے، جس سے وہ اب اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، اور ان کا حال ایسا تھا جیسے ان میں کوئی کبھی رہا ہی نہیں۔ کَأَن گویا کہ نہیں، یغنو وہ سب رہے فیہا اس میں، گویا کہ وہ ان کا حالت ایسی ہو گئی کہ گویا کہ وہ کبھی ان گھروں میں رہے ہی نہیں تھے، اس طرح سے وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کے گھر بھی اور ان کے جسم بھی، یا ان کے سارے کے ساری بستیاں۔ الا خبردار، بعدً لمدین دوری ہے اہل مدین کے لیے، کما بعیدت سمود جس طرح دوری ہوئی قوم سمود کی اللہ کی رحمت سے، جس طرح سے اللہ کے رحمت سے قوم سمود جو ہے وہ دور ہوئی، اسی طرح سے قوم مدین جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی عذاب سے دوکنار کر دیا، جن میں جو بڑی برائی توحید کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرنی تھی، اور ناپ تول میں کمی جو ہے یہ بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اگر آج کے اعتبار سے دیکھیں تو ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر کپڑا ناپا ہے تو اس میں کچھ تھوڑی سی کمی کر دی، یا کچھ چیز تول کر دے رہے ہیں تو اس میں کچھ کمی کر دی، بلکہ ناپ تول میں کمی بہت سارے معاملات میں ہے۔ جو جاب کرتے ہیں وہ بھی ان کو جو وقت دیا گیا ہے، جس وقت میں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اس وقت میں اگر ڈنڈی مارتے ہیں تو وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو مطلب پوری طرح سے انجام نہ دینا، اور اس میں کچھ کوتاہیاں کرنا یا اس طرح کے معاملات، وہ بھی ناپ تول میں کمی کے ضمن میں ہی آ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنی جہاں تک ممکن ہو اپنی اصلاح کریں، اور ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے کہ جب جیسے ہی ہمیں کچھ پتہ چلے ہمارے اندر یا ہمارے ارد گرد میں کچھ ہے، تو ہمیں یہ ہمت و طاقت و توفیق دے کہ ہم اس کی اصلاح بھی کر سکیں، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے احباب کی بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ہم سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہاں کے حالات جو ہیں سیاسی حالات ہی ہیں ویسے تو، لیکن بہت ہی ایک کٹھن مرحلہ ہے پاکستان میں۔ کوئی میں سیاسی ایفیلیشن جو ہے وہ شو نہیں کرنا چاہتا، لیکن دعا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے ملک جو ہے اس کو ایسے سارے معاملات سے جس میں یہ گھرا ہوا ہے، اپنے خاص رحم سے اور فضل و کرم سے اس میں سے نکالے اس پاکستان کو، اور اس میں ایسی حکومت اور ایسی سلطنت اللہ تعالیٰ قائم فرمائے جو نہ صرف پاکستان کی قوم عوام کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک مطلب پلیٹ فارم ثابت ہو ان کے یکجہتی اور اتحاد کے لیے، اور دنیا میں اللہ کے دین کو غلبہ پانے کے لیے۔ تو پاکستان کو ضرور جو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو اپنے خاص فضل و کرم سے درست کرے، اور آئندہ کے معاملات جو ہیں ان میں بہتری لائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والدین کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔